اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعہ کا دن ہے اور 4 فروری بھی ہے ساتھ میں، تو جمعہ کا دن جو ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے بڑا بابرکت دن ہوتا ہے۔ مطلب مسلمانوں کے لحاظ سے جمعہ کا دن جو ہے بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے، لیکن جو مسلمانوں میں جسے کہتے ہیں کہ بلیک شیپ ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں، ڈکیت ہوتے ہیں، وہ جمعہ کے دن کی مناسبت سے ان کے لیے بڑا برا دن ہوتا ہے۔ تو آج دوبارہ جو اہل شریف ہے، ویسے آپ تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں جتنے فیصلے بھی جمعہ کے دن اہل شریف کے لیے آئے وہ تقریباً ان کی لٹیاں ڈبونے کے لیے آئے۔ مریم نواز صاحبہ سے پچھلے دنوں ایک اخبار رپورٹر نے پوچھا کہ جناب نواز شریف کب آ رہے ہیں، تو اس نے بڑے ہی تہمکانہ اور بڑے غصیلے لہجے کے اندر کہا آپ لوگ یہ سوال پوچھتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ تو یقین جانے کہ میں اگر اس جرنلسٹ کی جگہ اگر میں ہوتا، اس صحافی کی جگہ پہ میں ہوتا، تو میں ضرور کہتا کہ جب تم جھوٹ بولنے سے نہیں سکتی تو ہم سچ پوچھنے سے کیوں ڈریں۔ تو بہرحال آج لاہور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیل کی سنوائی تھی، جس کے اندر وہ ایک وکیل صاحب ہیں جن کو میں ویسے تو میں تمام وکلاء کو کالے کوٹ والے دہشت گرد دیتا ہوں، تو صلاح الدین نام ہے ان کا۔ تو صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ ملک کے بڑے خیر خواہ ہو کے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے جناب ایک جی آئی ٹی بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو جسٹس ثاقب نثار کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر مجھے مقصد نہیں ہے کہ نواز شریف ہو یا اللہ رکھا ہو، یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں، جو بھی ہو، لیکن دیکھیں نا جی اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی ہونی چاہیے۔ کیونکہ کیوں جی آئی ٹی بننی چاہیے کہ طول دینا چاہتے ہیں وہ جو مریم نواز نے جو اور کیپٹن صفدر نے جو اپنی سزاؤں کی معطلی کی درخواست کی ہوئی ہے اس کو طول دینے کے لیے اب یہ کالا بھیڑیا سامنے آیا، کالے کوٹ والا بھیڑیا سامنے آیا کہ مزید اب اس کے اندر کیا کیا جائے۔ پہلے وہ رانا شمیم آیا، مطلب مختلف کردار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو اب یہ بہرحال جو صلاح الدین نامی بھیڑیا آیا تو اس کو اٹارنی جنرل نے آج اڑا کے رکھ دیا۔ اٹارنی جنرل نے جناب ان کو کہا، مطلب میں اتنے لمبے اس کے اندر نہیں جا رہا، صرف ایک لبے لباب یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ جناب اس ملک کے اندر جو بھی ہوا ہے گا اور اس کے اندر ججز جو ہے یہ تو کیوں نہ ایک جی آئی ٹی بنا دی جائے۔ تو وہ جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی اس طرح کرتے کہ سب سے پہلے تو وہ والی جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے اوپر جو نواز شریف نے حملہ کرایا تھا اور وہ جو عطا تارڑ کا جو دادا تھا وہ جو بریف کیس لے کے گیا تھا ججوں کو خریدنے کے لیے، تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر جی آئی ٹی بنانی جائے۔ تو ادھر جو ہے وہ مریم نواز کا جو وکیل ہے صلاح الدین، یعنی کہ یہ انہی کا وکیل ہے ایک طرح سے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ گڑے مردے اکھیڑ رہے ہیں۔ تو یہ اتنے ایک بہشت اور بغیرت قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو یہ شرم ہی نہیں آتی کہ اب تو ڈوب مرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آج تو میں وہ الفاظ استعمال کر دوں کہ نون لیگ کے کسی بھی حمایتی کے لیے جو پٹواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آج ان پٹواریوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ کتنا جھوٹ بولیں گے۔ اور یار پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، رجب کا مہینہ چل پڑا ہے اور یہ کس تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں، ملک کو لوٹ کے کھا گئے، چوریاں ڈکیتیاں۔ 3 دن پہلے کہتا ہے اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چل پھر نہیں سکتا، اور اسی دن وہ بیٹھا ہوا لندن سے 400 کلومیٹر دور ایک فیکٹری کا سودا کر رہا ہے۔ تو کس قسم کی نیچ اور گھٹیا لوگ ہیں، کوئی سمجھ سے باہر۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں نون لیگ کے خلاف زیادہ بولتا ہوں اور عمران خان کی میں فیور کے اندر بولتا ہوں، گو کہ میں ان کی فیور میں کبھی نہیں بولا، لیکن آج میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جناب نواز شریف کی حکومت تھی اور یہ مختار اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے ایک آفر کی تھی کہ جناب میں آفر کرتا ہوں کہ کوئی اسٹیل مل خریدے تو میں ان کو پی آئی اے ہم مفت دے دیں گے۔ آج وہی پی آئی اے اس کے یورپ کے روٹ بحال کرا دیے اس عمران خان نے، اسی پی آئی اے کے یورپ کے روٹ بحال کرا دیے، اسی پی آئی اے کے جو روز ویلٹ ہوٹل جو تھا جو ان بغیرتوں نے گروی رکھ دیا تھا، گروی بھی نہیں بلکہ کسی کو دے دیا تھا،
ریکوڈیک کیس کے اندر، وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ اور اگر اب پائلٹوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے جدید ترین اگر کسی ایشیائی ملک کے پاس اگر چیمبر ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے، وہ بھی عمران خان نے خرید کر دی۔ ڈیم بنانے کی بات کریں تو دیکھیں کہ کس طریقے سے کس سپیڈ سے ڈیم بن رہا ہے، جہاں جا کے خود جا کر دیکھیں، میں اس کے اندر بات ہی نہیں۔ گلگت بلتستان کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ بنوا دیا، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، جو کسی بھی دشمن کے ارد گرد کے مطلب جسے کہتے ہیں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہمارا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم اس طرح کی، ایون کہ فوجی ڈکٹیٹر بھی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اس نے کہہ کر دکھا دیا، اور اس کے بعد ملک کی سالمیت کو کوئی آنچ بھی نہیں ہے۔ چاروں صوبوں کو، پانچوں صوبوں کو اکائی کر کے جسے کہتے ہیں مٹھی کے اندر وہ کر دیا۔ آج میں ایک بات آپ کو بتاؤں مرحوم طارق عزیز کی۔ طارق عزیز صاحب نے ایک الفاظ کہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کوئی پل نہیں بنائے تھے، کوئی سڑکیں نہیں بنائی تھی، صرف ایک قوم بنائی تھی، اور وہ قوم جو ہے وہ آج 1400 سال ہو گئے۔ تو عمران خان اگر چاہتا، میں یہ کچھ حقیقتیں اگر کسی نے اس سے وہ کرنا ہے تو باقاعدہ کومنٹس میں کہے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر عمران خان چاہتا تو آئی ایم ایف سے مزید قرضے لیتا، دوست ممالک کے قرضوں، جو دوست ممالک کے قرضے واپس کرتے ہیں ان کو ڈیفر کرواتا، یعنی کہ ری شیڈول جس کو کہتے ہیں، اور جناب عیاشی مارتا اور 5 سال تک دندانتا ہوا حکومت کرتا، اور ان کی کرپشن کو بالکل اگنور کر دیتا۔ اس بندے کی غلطی کیا ہے؟ اس بندے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے ان مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالا جن کے اوپر کوئی بھی نہیں ڈال سکتا تھا، یعنی کہ پرویز مشرف جیسا طاقتور صدر جب نواز شریف کو گرفتار کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ٹریل کے نام کے اوپر ٹریل چلتی ہے، اور اس کے بعد سعودیہ آ کے اس کو اپنے طیارے میں لے جاتے ہیں، کیونکہ مشرف صاحب سعودی عرب کو انکار نہیں کر سکتے تھے، ان کے کہے ہوئے الفاظ کو گرنٹر بن کے لے جاتے ہیں، اور جب انہوں نے دوبارہ سعودیوں نے اس کو واپس ملک میں بھیجا تو پھر بھی مشرف صاحب انکار نہیں کر سکے۔ لیکن واحد ایک عمران خان ہے کہ وہ جو خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا نا کہ مرد بن مرد، تو وہ واقعی مرد ہے، مرد بن کر دکھا رہا ہے۔ دنیا کے اندر اسلامی ملکوں کو اندر پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن وہی عمران خان ہے جو 57 اسلامی ملکوں کو اسلام آباد لے کر آتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے۔ اسلامی ملکوں کی واحد ایٹمی قوت جو ہم نے کبھی مطلب بنے ہوئے تو ہم ہیں، لیکن اب وہ اس کو کیش بھی کروا رہا ہے، قرضے بھی اتار رہا ہے، نہیں تو چاہتا تو اور قرضے لیتا، لیکن وہ قرضے بھی اتار رہا ہے، پاکستان کو اس کے مقام کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ تو کوئی اگر اس کی تعریف کرتا ہے، یعنی کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات لے لیں کہ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، کہ ایک بچہ ہے، اس کے کپڑے بھی آپ بچے کے دیکھیں نارمل کو غریب، وہ عمران خان کے ساتھ سیلفی لینا چاہتا ہے، تو عمران خان نے اس سے فون لے کے خود اپنی سیلفی بنا کر اس کو دی ہے۔ کیا اس سے پہلے والے فرعون جو تھے اس طرح کی وہ کرتے تھے؟ اور وہی ویڈیو میں نے 2 دن پہلے وائرل کی تھی کہ پیپل پارٹی کے جلسے کے اندر ایک شخص اوپر ملنے کے لیے بلاول بھٹو سے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور مریم نواز کے جلسے کے اندر جب نواز شریف سے ملنے کے لیے گیا تو اس کو کس طرح مارا کہ اس کو اٹھا کے سٹیج سے پھینک دیا۔ تو بات ایسی ہے کہ عمران خان کی تعریف کرنے پہ اب ہر بندہ مجبور ہو رہا ہے، وہ جو لفافہ صحافی تھے اب تو وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں۔ بہرحال چائنا میں جو عمران خان کا استقبال ہوا، میں نے تو خیر ایک دن پہلے خبر دے دی تھی کہ ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہی ایئر فورس 1 جسے کہتے ہیں کہ PF-1 جو تھا، جب بلکہ سوری پاکستان 1 کہتے ہیں اس کو، جس کے اندر پرائم منسٹر یا صدر سفر کرتے ہیں، پاکستان 1 اور پاکستان 2 یہ 2 طیارے۔ تو پاکستان 1 پاک 1 جب داخل ہوتا ہے چائنا کے اندر تو جدید ترین لڑاکا طیاروں نے ان کو سلامی دی اور اسکارٹ کیا، جو چائنا میں کسی بھی غیر ملکی وزیر اعظم کا بہترین قسم کا استقبال تھا، یعنی کہ یہ پروٹوکول انہوں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا، لیکن عمران خان کو دیا کہ جنگی طیاروں کے پروٹوکول کے اندر جربٹ کے اندر لے کر گئے، اور اس کے بعد پروٹوکول کے اندر وہاں پہ جو گاڑیاں تھیں
اور جو چائنا کے عوام نکل کر سڑکوں پر آئے گلدستے لے کر، اور جو گاڑیاں تھیں وہ گاڑیوں کا شمار ہی نہیں تھا کہ جو ان کے وہ پروٹوکول کے اندر جو گاڑیاں تھیں. اس کے بعد ایک بھاری بھرکم وقت بھی پاکستان کے وزیر اعظم اپنے ساتھ لے کر گئے کہ اب ہماری جو کوششیں اور ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی انڈسٹری کو ہم پاکستان میں لگائیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر خزانہ نے بیان دیا کہ ہم اپنے زون بنا چکے ہیں، ہمارے زون کمپلیٹ ہے، اب صرف انڈسٹری لائیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ خوشخبریاں اس 4 روزہ دورے میں ملنے لگی ہیں، اور چائنا کی کافی انڈسٹریاں جو ہوں گی نا وہ پاکستان کے اندر ہمارے زونوں میں لگ جائیں گی، جس سے بے انتہا مواقع پیدا ہوں گے نوکریوں کے. اس سے پہلے سامسنگ کمپنی پاکستان لا چکا ہے عمران خان، جس کے ٹی وی اور موبائل پاکستان کے اندر بن رہے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میرے کچھ روایتی جملے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ بھگوڑا جو فیکٹری خریدنے کے لیے لندن 400 کلومیٹر لندن سے کیا، اس کو بھی واپس آنا چاہیے. سب سے آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں عوام کو کی یادداشت کمزور نہیں ہونے دوں گا. میں تمہارا ذکر اپنی ہر ویڈیو میں روزانہ کروں گا. تم کرپٹ ہو، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ جن ججوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دراصل انہوں نے تمہارا ساتھ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ تم نے عدالت میں کہا تھا، اپنے کورٹ کے اندر کہا تھا کہ میں باقی بھی اگر میرا احتساب ہو رہا ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے، اور اس حمام میں سارے کے سارے ننگے. تو تم نے تو اپنی بیوی کو آگے کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک داڑھی کا بال سفید نظر آ گیا تھا تو انہوں نے اپنے ملازم کو کہا تھا کہ بس آج کے بعد مجھے قبر یاد مت کرا. اور تمہارا تو پورے بال ہی سفید ہیں اور تمہاری بیوی کے بھی سفید ہیں، لیکن افسوس کہ تمہیں موت یاد نہیں آ رہی. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یو آر دا موسٹ کرپٹ جج آف دا پاکستان. تم نے جو پاکستانی قوم کو 50 ارب روپے کا جو چونا لگایا ہے، انشاءاللہ تم سے وصول کیا جائے گا. تو میری عدلیہ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آج پاکستان کے ساتھ دل کرتا ہے عمران خان کے لیے بھی نعرہ لگائے. تو پاکستان زندہ باد.